آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں انجینئر سحر سے، جو اپنی گاڑی میں 50 سے زائد اشیاء لاہور کے مختلف علاقوں میں لے جا کر بیچ کر لاکھوں روپے کمانے لگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کو ان کے علاقوں میں جا کر ان کی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ دینے لگی۔ میں نے ایک کاروبار سے سٹارٹ کیا تھا، لوگوں نے پسند کیا اور آج یہ دن آئے کہ 50 سے زیادہ کاروبار میں کر رہی ہوں۔ السلام علیکم، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسی کامیاب خاتون موجود ہے جن کا نام انجینئر سحر ندیم صاحبہ ہے۔ ناظرین، ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہ 50 سے زائد آئٹمز اپنی گاڑی کے اندر رکھ کر سیل کرتی ہیں اور خواتین کو خاص طور پر موٹیویٹ کرتی ہیں، ڈیبیٹ کرتی ہیں، لیکچرز دیتی ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں کچھ کر سکے۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا راز ہے اس کے پیچھے۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ 50 سے زائد آئٹمز کو آپ گاڑی میں رکھ کر مختلف جگہوں پر جا کر اس کو سیل کرتی ہیں اور ڈیبیٹ کرتی ہیں، موٹیویٹ کرتی ہیں خاص طور پر خواتین کو، کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے دیکھیں، راز یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں دھن سمائی ہو کہ نام کی جنگ لڑنی ہے اور قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، تو پھر یہ جذبہ آپ کو خود ہی آگے لے کر چلتا ہے۔ یہ آپ نے سٹارٹ کیسے کیا؟ میں نے ایک کاروبار سے سٹارٹ کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، عوام میں نکلی، عوام میں سے میں ہوں، انہی کے لیے نکلی، انہی کی آواز ان لوگوں نے پسند کیا اور آج یہ دن آئے کہ 50 سے زیادہ کاروبار میں کر رہی ہوں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ لڑکیوں کو جب وہ چھوٹی ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کو تو بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی میں ڈاکٹر بنوں گی، انجینئر بنوں گی، پائلٹ بنوں گی، مگر آپ کو کیسے یہ خیال آیا کہ یار میں انجینئر تو بن گئی ہوں، اب مجھے کامیاب بزنس وومن بھی بننا ہے؟ اصل میں بزنس وومن اس لیے بنی ہوں کہ لوگوں کے ساتھ رابطے کا کوئی اور ایسا ذریعہ سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے کہا کہ کچھ کام بھی کیا جائے اور لوگوں سے رابطے کا کوئی ذریعہ ڈھونڈا جائے، تو میں جگہ جگہ جاتی ہوں اور لوگوں سے ملتی ہوں۔ یہ آپ کو انیشیل سٹارٹ خیال کیسے آیا کہ یار مجھے یہ جو کام ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہیے؟ میں بتانا چاہوں گی کہ میرے والد ایک رائٹر ہیں اور 18 سے 20 کتابیں لکھیں، اور تو جو یہ شاعروں و ادیبوں کے گھروں کے ماحول ہوتے ہیں اس میں کھانا کھانے اور کھانا کمانے کے علاوہ بھی قوم کے حساس پہلوؤں کو سوچا جاتا ہے، تو وہ ایک بیس بن گئی، تو وہ مائنڈ میں ایسا آیا کہ قوم کے لیے کچھ کرنا ہے اور عورتوں کو بھی کچھ راغب کرنا ہے کہ جیسے میں کچھ بنی ہوں اور آج اس قابل ہوئی ہوں تو وہ بھی یہ کر سکتی ہیں، وہ پیغام میں دیتی ہوں اصل میں۔ مگر آپ چاہتی تو آپ ایک آئٹم رکھ سکتی تھی، 2 آئٹم رکھ سکتی تھی، آپ نے تو 50 سے زائد آئٹم رکھ دیا ہے۔ اتنی زیادہ آئٹمز کا کیا کرتی ہیں؟ کہاں کہاں جا کے سیل کرتی ہیں؟ میں شہر کے تقریباً ہر بڑے علاقے میں جاتی ہوں اور قصبوں میں بھی۔ آئٹمز تو دیکھیں لوگوں کی پسندیدگی کی وجہ سے بڑھتے گئے اور باقی لوگ بھی بڑھتے گئے، ماننے والے بھی بڑھتے گئے۔ اس سے یہ موٹیویشن سے صرف یہ ہوا کہ ایز اے ٹرینر میں کام کر رہی ہوں اور اس کے کوئی چارجز نہیں لیتی، لیکن کچھ لوگ میرے سمجھانے پر، کچھ لیڈیز ایسی ہیں جو خواندہ بھی نہیں ہیں اور کام کے لیے ایگری ہوئیں اور آج وہ اپنے گھروں کو رن کر رہی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ مختلف علاقوں میں جا کر یہ سیل تو آپ کرتی ہیں چیزوں کو، اپنے سامان کو، اپنی آئٹمز کو، مگر جب آپ خواتین کو خاص طور پر موٹیویٹ کرتی ہیں، ادھر 10 سے 20 خواتین اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتی ہیں، تو کچھ تو ہوں گی جو مان جاتی ہوں گی آپ کی بات، مگر کچھ کے گھر میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری ریسٹرکشنز ہوگی، جن کے گھر والے آپ کو بولتے ہوں گے کہ ہماری بیبیوں کو خراب نہ کرو، ہماری بیبیوں کو غلط راستے میں نہ لے کر آؤ، کبھی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں عوام میں آپ تب تک نہیں نکل سکتے جب تک آپ کو اس کام کی دسترس حاصل نہیں ہے، تو بلائنڈلی تو نہیں نکلی نا، پہلے سے مجھے تجربہ تھا کہ کیسے کرنی ہے، بات کیسے کرنی ہے، انہیں سمجھانا کیا ہے۔ باقی آپ کی جو اقبال کی شاعری ہے وہ ساری ہی اسی بارے میں تو ہے، قوم کے بارے میں، تو اس سے میں ہیلپ لیتی ہوں۔ اقبال کے شعر میں ہمیشہ ہی بلکہ نوجوان نسل کے سامنے پڑھتی رہتی ہوں اور دہراتی ہوں کہ وہ سمجھیں۔ آسان تو پھر نہیں ہے عوام میں نکلنا، لیکن یہ ہے کہ میں فیس کرتی ہوں، کسی کو تو آگے بڑھنا ہے نا۔ اگر سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں گی تو آگے لے کے کون چلے گا؟ اور قومیں دیکھیں اس طرح زندہ ہی نہیں رہا کرتی کہ سب لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں اور دروازے بند کر لیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ یہ کام کر رہی ہیں، موٹیویٹ کر رہی ہے خواتین کو، اور آئٹمز آپ نے رکھی ہے، آپ کے نام کے ساتھ انجینئر آتا ہے، یہ انجینئرنگ کا سلسلہ کب شروع ہوا اور انجینئرنگ کے بعد آپ نے یہ کام کیا؟ کیا انجینئرنگ سے دل بھر گیا تھا آپ کا؟ ایسا ہے کہ میں پیشے کے اعتبار سے ایک انجینئر ہوں اور 20 سال میں نے فیلڈ میں کام کیا، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب آپ اور گرو نہیں کر سکتے، یا جاب ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ بہت زیادہ لوگوں سے لنک نہیں کر سکتے، آپ کریا نہیں جا سکتے دفتر کی ٹائمنگ میں، تو اس لنک کے لیے پھر یہ جاب کو میں نے خیر آباد کہا کہ میں عوام کی آواز بن کر عوام میں نکلوں گی، اور لوگوں نے قبول کیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد صاحب رائٹر، اور آپ میں بھی کچھ آئٹم آئی ہیں، کچھ اثار آئے ہیں رائٹنگ کے؟ جی ہاں، میں نے زبانہ طالب علمی میں ایک کتاب لکھی
اور اب ڈبیٹ کیونکہ وہ بھی عوام میں کرتے تھے اور اب میں ان کا نام لے کر آگے چل رہی ہوں، اور کاز وہی ہے کہ قوم و ملک کی سنجیدگی، ترقی اور کام کی طرف کچھ رغبت۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ رائٹر کی طرف کیوں نہیں آئی؟ آپ بھی تو چاہتی ایک سے زائد کتابیں چھاپ سکتی تھی، لکھ سکتی تھی، مگر آپ نے ایک کتاب کے بعد فل سٹاپ کیوں لگایا اپنی زندگی میں، جبکہ آپ نے انجینئرنگ کو پریورٹی دی اور اس بزنس کو پریورٹی دی؟ اصل میں کہوں کہ کاروبار بھی بہت بڑھ گیا اب، اور سوشل لائف کے تقاضے ایسے ہو گئے کہ ایسے ایریے کام کرنے والے پڑے ہیں کہ جہاں میں نہیں جاتی تو کوئی اور وہاں جاتا ہی نہیں، تو وہ یہ سلسلے کتاب لکھنے کے اور شاعری کے چلیں گے آگے، لیکن فی البدی اتنا زیادہ کام ہے عوام میں کرنے والا کہ اس سے فرصت نہیں ملتی اب۔ اچھا مجھے سر یہی بتائیے گا کہ آپ کے پاس 50 سے زائد آئٹمز ہیں، اور کس کس قسم کے آئٹمز ہیں آپ کے پاس؟ میں اوور آل یہ، کیونکہ جیسے میرا مشن ہے کہ لیڈیز کے بارے میں ہم قوم کی بات بھی کر رہے ہیں تو چیزیں بھی سب لیڈیز کے بارے میں تاکہ انہیں آسانی ہو، تو 50 سے زیادہ آئٹمز لگ بھگ ہیں، اور یہ سب خواتین کی اشیاء ہیں۔ ان میں جینٹس کی کوئی ایسی چیزیں نہیں، لیکن اسٹوڈنٹس مجھ سے یہ کچھ پرفیوم وغیرہ خرید لیتے ہیں۔ مطلب ہے خواتین کی اگر سوئی سے لے کر بالوں کی پن تک بات کی جائے تو وہ سب کچھ آپ کے پاس میسر؟ جی ہاں، وہ لوگوں کی فرمائش پر۔ ویسے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سیل کر کے پرچیز کرتی ہیں، خود آرڈر پہ بنوا کر آپ یہ مال لے کر آتی ہیں اور سیل کرتی ہیں؟ نہیں، میں آرڈر پر نہیں بنواتی، یہ میں بازاروں سے ہی خریدتی ہوں فی البدی، اور اچھی قسم کا سامان اپنے حساب سے چیک کر کے، جس کی پہلی لاٹ میں خود استعمال کرتی ہوں تاکہ کوالٹی کے ایشوز نہ آئیں، اور یہی میرا کام رہا ہے پوری لائف، تو کوالٹی کو میں اسیس کر کے بیچتی ہوں۔ تو مجھے ایک بات بتائیے گا کہ جب آپ ڈبیٹ کرتی ہیں خاص طور پر خواتین کے پاس جا کے، کتنے خواتینوں کو آپ موٹیویٹ کر چکی ہیں؟ تقریباً میں 20 سے 22 لیڈیز میں ایک ہفتے میں ڈبیٹ کرتی ہوں، اور 2-3 ان میں سے ضرور کوشش کرتی ہیں کچھ کرنے کی، اور انہیں ہم لوگ ایز اے ٹرینر بھی گائیڈ کرتے ہیں۔ میں پریکٹیکل بھی ان کی ڈگریز بھی چیک کر لیتی ہوں کہ کیا کر سکتی ہوں، اور اگر پڑھی لکھی نہیں ہے تو ان کا ہنر چیک کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ انہیں اچھا گائیڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ مانے بھی ہیں اور کچھ لوگ کام کرنے کی طرف راغب بھی ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے! مجھے یہ بتائیے گا کہ کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ میں 5 سال سے یہ کام کر رہی ہوں۔ 5 سال سے آپ یہ کام کر رہی ہیں۔ آپ اب صرف موٹیویشن کے حوالے سے نہیں، موٹیویٹ آپ نے کرنا ہے پوری عوام بلکہ پوری دنیا کو۔ آپ سمجھے کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بیچ میں مرد ہے، بزرگ ہیں، عورتیں ہیں، خاوند ہے، سب کچھ بیچ میں ہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کہنا چاہوں گی کہ مرد اور عورت سب کے لیے میں پیغام دوں گی کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور خدارہ آرام کی کشتیوں کو چھوڑیں، کچھ نکلیں گھروں سے، اپنے ہنر کو بروئے کار لائیں، پہلے اپنے آپ کو سیٹل کریں، اور یہ کافی نہیں ہے، اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ آپ لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چل سکیں، تو تاکہ کوئی قوم کا نام بھی رہ جائے۔ قوم کا نام رہے گا تو آپ کا نام رہے گا، اور یہ دیکھیں نام کی جنگ ہے، یہ قوم کے لیے بھی ہم نے لڑنی ہے اور اپنے لیے بھی، اور میری لائف تو سمجھے اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے لے لی ہے نا، تو یہ ہمیں اینڈ تک کرنا ہے۔ بہت خوب سیر آپ نے فرمایا۔ بس یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ جو آپ نے اپنی ذاتی کتاب لکھی ہے وہ کس عمر میں لکھی ہے، اور اس کے بعد کتنا ڈسٹنس ہو گیا؟ وہ میں نے زمانہ طالب علمی میں لکھی ایک دینی موضوع پر، تو دین سے سلسلہ چلا کہ دینی کتاب لکھی، آگے جا کے وہ قومیت میں کنورٹ کر لیا، تو اصل میں قومیت ہی تو ہمارا دین ہے اس وقت، تو قوم کا کام کرنا دین کا کام کرنا ایک برابر، جس کے لیے پھر میں ایک مثال دوں گی کہ شاعر نے کیا کہا: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ کیا بات ہے، بہت خوب فرمایا جی۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ انجینئر سحر ندیم صاحبہ موجود تھی، جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ اگر آپ کو ان کا پروگرام پسند ہے تو کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا، اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔